بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اختر ایڈوکیٹ۔ پچھلی ویلاگ سے ہم نے پاکستان کی جمہوری سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے میں نے جماعت اسلامی کو رکھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ پاکستان کی وہ سب سے جمہوری پارٹی ہے جس کے اندر باقاعدہ استصواب رائے یا الیکشن کا پارٹی کے اندر نظام منظم اور مربوط موجود ہے، جو کسی اور سیاسی پارٹی میں اس طرح موجود نہیں ہے۔ پھر یہ نظام اس طرح ہے کہ اس میں کسی خاص شخصیت کو فوکس نہیں کیا جاتا، اس میں ہر رکن جماعت اہم اور خاص ہوتا ہے۔ تو اب آج کے ویلاگ میں ہم جو اس حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی اتنی مضبوط اور مربوط اور منظم جماعت ہونے کے باوجود 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکی۔ تو اس کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو آپ لوگ جانتے ہوں گے، کچھ جو میں سمجھتا ہوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو جماعت اسلامی پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ اسلام پر رکھی گئی اور اس کا مسلک، مذہب و عقیدہ قرآن و سنت رکھا گیا۔ اس کے بعد فروعیات میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی گئی۔ جو بھی مسلمان ہے، ایک عام مسلمان اس کا رکن بن سکتا ہے، اور اس کے لیے جو سب سے بڑی شرائط، اہم شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں وہ مسلمان، وہ شخص رکن جماعت بن سکتا ہے جو کہ کبائر سے بچتا ہو، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ اس کی شہرت جو ہے اس حوالے سے ہو کہ وہ معاشرے کے اندر ایک صالح انسان ہے، گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچتا ہے، اور اس کی جو کردار ہے معاشرے کے اندر وہ ایک صالح کردار ادا کرتا ہے، کبائر سے بچنے والا، معصیت سے بچنے والا۔ تو اس حوالے سے پھر جب یہ کرائیٹیریا مقرر کیا گیا تو اس حوالے سے مثلاً وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ جوا، شراب، زنا اور ایسے معاملات جو ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، اگر وہ اس میں ملوث ہے یا اس کی شہرت ہے، وہ جماعت اسلامی کا رکن نہیں بن سکتا۔ اس طرح جب اس طرح کے اور بھی اخلاقی پہلو جو تھے ان کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو پھر یہ ایک عام مسلمان جو صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے وہ اس میں داخل ہونے کے لیے نہیں سوچتا۔ ظاہر ہے اس طرف رجوع وہی شخص کرے گا جو کہ ان شرائط پر پورا اترنے کی کوشش کرے۔ جماعت اسلامی کی یہ ایک جو لائن ہے جو لگائی ہے معیار کی، اس حوالے سے جماعت اسلامی کے ارکان سب سے پہلے عام لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں، اس سے تعلق بڑھاتے ہیں اور اس کے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک نظریہ بناتے ہیں اس کا، اور وہ اس معیار پر وہ اس عام بندے کو لے کر آتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد وہ رکن جماعت بنتا ہے۔ رکن جماعت بننے سے پہلے اس کو 2-3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ تربیت کے مرحلے ہوتے ہیں، وہ زیر تربیت تصور کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کارکن کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، کارکن کے بعد پھر وہ ایک رکن جماعت کے معیار پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو رکن جماعت بنایا جاتا ہے۔ اس دوران ایک عام کارکن کو یا ایک عام فرد کو یا متفق جماعت، جو جماعت سے متفق ہوتا ہے، وہ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے اگر تیار ہو جاتا ہے یا جماعت کے ارکان یا جماعت اسلامی اس کو تیار کر لیتی ہے تو وہ مراحل سے گزر کر ہی جماعت اسلامی کا رکن بنتا ہے۔ اس طرح جماعت اسلامی کو، ایک فرد کو جماعت اسلامی کا رکن بنانے کے لیے بہت سے مراحل اور مسائل اور محنت کرنی پڑتی ہے۔
اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی کی پورے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر پذیرائی نہیں ہو سکی الیکشن کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی جماعت اسلامی اپنے آپ کو ناکام نہیں سمجھتی، کیونکہ جماعت اسلامی کا ایک ویژن ہے کہ جو جتنے بھی لوگ ہم تیار کر سکتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ یہ فرض ادا کرتے رہیں گے، اپنی دعوت عام لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، اور یہ ان کا فرض ہے۔ جو لوگ اس کو حق سمجھیں گے وہ آ جائیں گے، اور جو نہیں آتے اس کے لیے جماعت اسلامی اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے گی۔ اس کے بعد جماعت اسلامی ملک کے اندر اپنے دستور میں یہ طے کیا کہ وہ پاکستان کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر اسی الیکشن کے ذریعے ہی ملک کے اندر تبدیلی لائے گی، اور حکومت میں آئے گی تو بھی پاکستان کا آئین پاکستان کو فالو کر کے آئے گی۔ اس طرح جماعت اسلامی کا دستور اور آئین پاکستان میں کوئی تصادم نہیں ہے، یعنی متصادم نہیں ہے۔ البتہ جماعت اسلامی سود کے خلاف بہت زیادہ سرگرم عمل رہی، اور سید مودودی نے اس پر کتابیں اور اپنے تحریریں بھی لکھی۔ قادیانی مسئلہ پر بھی سید ابوالعلا مودودی نے معروف ایک کتابچہ لکھا، جس وجہ سے ان کو پھانسی کی سزا بھی تجویز کی گئی، لیکن پھانسی بعد میں ٹل گئی۔ لیکن اس ختم نبوت کے حوالے سے سید مودودی کا یہ ایک بہت بڑا شورۂ آفاق کلام تھا، جس کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی۔ اب پاکستان کے اندر جس طرح قائد اعظم نے فرمایا کہ میرے جیب میں کھوٹے سکے ہیں، ان کھوٹے سکوں نے اپنا کام دکھایا۔ یہ کھوٹے سکے فیوڈل لارڈز کہہ سکتے ہیں آپ کو، یہ ایلیٹ کلاس کہہ سکتے ہیں، بااثر لوگ کہہ سکتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو پاکستان کے مخالف بھی تھے لیکن وہ پاکستان میں مجبوراً آنا پڑا، اور انہوں نے یہاں بود و باش اختیار کر لی، لیکن وہ طاغوت کے ایجنٹ تھے، استعمار کے کارندے تھے۔ وہ جب وہ یہاں آ گئے تو انہوں نے اثر رسوخ حاصل کیا اور ایوانوں تک رسائی حاصل کی، اور پاکستان کو اسلامی پاکستان کی طرف گامزن نہ ہونے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قائد اعظم کی وفات بھی پراسرار وفات قرار پائی۔ لیاقت علی خان صاحب کو بھرے مجمع میں قتل کر دیا گیا، اور یہ سازشیں آج تک جاری ہیں، جس پر اس وقت بحث نہیں کی جا سکتی۔ جماعت اسلامی کو اب اتنی منظم جماعت ہونے کے باوجود بھی کیوں پذیرائی نہیں ملی؟ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ دوسری پاکستان کی دینی جماعتیں جو تھیں وہ فرقہ واریت پر مبنی تھیں۔ کوئی اہل حدیث جماعت ہے، کوئی دیوبند جماعت ہے، اور دیوبند جماعت جو ہے اس کی کئی شاخیں ہیں، کوئی اہل سنت ہے، کوئی بریلوی جماعت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی فقہ جعفریہ ہے۔ تو تمام اسکول آف تھاٹس نے اپنے اپنے پیروکاروں کو اپنے خول میں بند کر لیا، اور باقی تھوڑی جو اکثریت تھی، وہ جو لوگ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے جماعت اسلامی کے لٹریچر، سید مودودی کے لٹریچر سے متاثر ہو کر جماعت اسلامی جوائن کر لی۔ یوں جماعت اسلامی کو ایک طرف تو دینی جماعتوں کی طرف سے نشانہ بنایا جاتا رہا مسلسل۔ اس کے بعد اس وقت سوشلزم عروج پر تھا، تو جماعت اسلامی کو سوشلزم کے خلاف بھی جنگ لڑنی پڑی، اور وہ روس جو ایک طرف امریکہ تھا تو دوسری طرف روس کا نظریہ تھا، اس نظریے کے خلاف جماعت اسلامی کو بہت سارے پیکار ہونا پڑا۔ تو یہ طاقتیں جو دوسری اور ایک طرف سوشلزم تھا، امریکہ کا نظام، اس کے خلاف بھی جماعت اسلامی جدوجہد کرتی رہی، اس نظام کے بھی خلاف تھی، کیونکہ جماعت اسلامی تو پاکستان میں اسلامی نظام چاہتی تھی۔ اس طرح یہ جنگ پاکستان کو دو طرفہ لڑنی پڑی، ایک طرف امریکی نظریات، دوسری طرف سوویت یونین کے نظریات جو تھے، ان دونوں کے خلاف بھی لڑنا پڑا۔ پھر پاکستان کے اندر جو فیوڈل تھے، ان کے خلاف بھی جماعت اسلامی آواز اٹھاتی رہی، کیونکہ آج کی بجائے اس وقت فیوڈل جو تھے وہ زیادہ طاقتور تھے۔ آج تو یہ فیوڈل ہیں، انہوں نے مختلف شکل اختیار کر لی ہے، وہ تاجر بھی بن گئے ہیں، وہ آرمی میں بھی چلے گئے ہیں، وہ عدلیہ میں بھی چلے گئے ہیں، انہوں نے
आगे रिश्ता दारियाँ भी बना ली हैं। तो अब वो सिर्फ फ्यूडल जो था उस वक्त ताकतवर था, वो बात नहीं रही। अब ये ताकत को इन्होंने एक नए अंदाज में तकसीम किया और अब वो इस काबिल हो गए हैं कि वो अदलिया के अंदर से भी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आर्मी के अंदर भी उनके औलादें ऊपर सतह तक पहुंच चुकी हैं और तमाम जो शोबे हैं, शोबे ज़िंदगी, उनमें ये लोग सरायत कर चुके हैं। इसलिए इन्होंने एक बहुत ही ताकतवर मुहिम जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ अंदरूनी सतह पर भी चलाई। तो कि जमात इस्लामी पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगे, कभी उसको कुछ इल्ज़ाम लगाया गया, कभी कोई इल्ज़ाम लगाया गया। मकसद ये है कि जमात इस्लामी को बेशुमार महाज़ों पर लड़ना पड़ा, लेकिन जमात इस्लामी आज तक मुतफ़िक़ा तौर पर सबसे मुनज़्ज़म और जमहूरी जमात है। जमहूरी जमात है और इसके मुकाबले में कोई और जमहूरी जमात नहीं है। तो इस हवाले से अब मैं इस मौजू को, आज जमात इस्लामी के मौजू को यहाँ पर बंद करते हैं। आज इसके बाद हम दूसरी जमातों पर आते हैं। दूसरी जमात इस मुस्लिम लीग नून जो क़याम पाकिस्तान का बायस बनी, वो जमात थी जिसकी सरबराही क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास थी। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। यही जमात आगे मुख्तलिफ़ क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद मुख्तलिफ़ नामों से चलती रही। कभी ये मुस्लिम लीग क़ायद आज़म, कभी मुस्लिम लीग फंक्शनल, कभी कोई नाम और कई नाम से, मुख्तलिफ़ नामों से ये चलती रही। लेकिन ये कि क़ायद आज़म के बाद कोई इस पर एक शख्सियत की छाप नहीं लगी थी। तो मुस्लिम लीग पर एक शख्सी जो छाप थी वो नवाज़ शरीफ की सूरत में बाकायदा लगाई गई। उस वक्त याज़ुल हक साहब के नाम से भी एक मुस्लिम लीग बनी, जुन्नी के नाम से भी एक मुस्लिम लीग बनी, नवाज़ शरीफ के नाम से अब इस वक्त चल रही है। जब से मुस्लिम लीग नून बनी है उस वक्त से अब ये मुस्लिम लीग शरीफ फैमिली की मलकियत हो चुकी है और ये एक मौरूसी जमात बन गई है कि नवाज़ शरीफ के बाद शहबाज शरीफ के बाद हमज़ा शरीफ। तो अब ये इस जमात ने ये शक्ल अख्तियार कर ली है। अब ये शक्ल मुस्लिम लीग का नून की शक्ल देने के लिए एक शख्सियत की छाप लगाने की भी इसके पीछे एक वजह थी। इस वजह को हम अपने अगले व्लॉग में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो।